ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. ہم 2-3 باتیں ہم کر چکے ہیں. چوتھی بات ہم اس میں یوں کرتے ہیں جیسا کہ میں نے اس سے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو گے وہ تمہیں دے گا. پہلی بات، باپ سے کیا مانگو، کیا ملے گا، اس کی وضاحت کیجیے گا. کیونکہ اکثر ہم جب مانگنے کی باری آتی ہے تو شاید ہم دنیاوی چیزوں کو مانگتے ہیں. یہاں پر اس آیت کے اندر پرٹیکولر جو آیت ہے، کس چیز کے بارے میں کہا گیا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا؟ جی پہلے میں آپ کے پہلے والے سوال کا جواب دے دوں. ٹیچنگ اور پریچنگ میں کیا فرق ہے؟ اور بہت اہم بات یہ ہے کہ ٹیچنگ ایک اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے اور پریچنگ ایک اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کس جگہ کون سی چیز ریکوائرڈ ہے اور آپ کو اس چیز کو کرنا ہے، لاگو کرنا ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا میں ٹیچنگ بھی کرتا ہوں. میں نے 3 بیچ پاس آؤٹ کیے ہیں. میرا بائبل انسٹیٹیوٹ ہے جو سٹارٹ کیا ہوا ہے 3 سالوں سے. ہم خدا نے یہ بھی بوجھ دیا ہے کہ ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن دیں، بائبل کی تعلیم دیں تاکہ وہ ان کو کوئی گمراہ نہ کر پائے. اور سیکنڈ، پریچنگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ پریچنگ ان کو کرتے ہو جن سے آپ فرسٹ ٹائم یا جو ابھی نجات یافتہ نہیں ہوتے، آپ ان کے لیے پریچنگ کرتے ہو، یا جن کو تبدیلی کی ضرورت ہے. ٹیچنگ آپ ان کو دے سکتے ہو جو تبدیل شدہ ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ اپنی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہے. تو میں اس کو یوں لیتا ہوں کہ ٹیچنگ اور پریچنگ بہت زیادہ ضروری ہے، اور بغیر ٹیچنگ کے آپ پریچنگ بھی نہیں کر سکتے. If you are not good teacher, you can't preach even. جانے بغیر آپ کسی کو کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ Exactly sir. ایسا ہی ہے. تو اب ہم آتے ہیں اس طرف جو میں نے آپ سے سوال کیا کہ باپ سے کیا مانگو اور ملے گا، اس کی وضاحت کیجیے گا. اگر ورس ایگزیکٹ پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم میرے نام سے باپ سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں دے گا. وہ سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ مانگ کیا رہے ہو. سم ٹائمز ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ملا نہیں ہے یا ہمیں مل نہیں رہا. تو سلیمان وائس کی کتاب اس کے 3 باب میں لکھتا ہے ہر ایک چیز کا وقت ہے. پیدا ہونے کا وقت ہے، مر جانے کا وقت ہے، درخت لگانے کا وقت ہے، اس کو اکھاڑ دینے کا وقت ہے. لیکن اگر دوسری طرف ہم آئیں، ہم مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں مل نہیں رہا، تو یسایہ 59 اس کی ورس 1 سے لکھا ہوا ہے کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا. ہم اکثر کلیم کرتے ہیں خداوند تیرا کان بھاری نہیں ہے، تیرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے، تو جواب نہیں دے رہا. اگلی آیت ہم پڑھتے نہیں ہیں، لکھا ہے کہ خدا تمہاری بد کرداری کی وجہ سے تمہاری نہیں سنتا، ایسے جیسے وہ روپوش ہو گیا ہو. اور آگے غالباً اگلی آیات آپ پڑھیں تو وہ سارا اسی باتوں کو کلیئر کرتا ہے کہ خدا آپ کی دعا کیوں نہیں سن رہا اور آپ کو جواب کیوں نہیں مل رہا، اور آپ جو کچھ مانگ رہے ہو آپ کو کیوں نہیں مل رہا. تو آپ نے کہا کہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے اور کیا نہیں مانگنا چاہیے، اور جو مانگ رہے ہیں وہ خدا سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. تو میں اس کو یوں ہی لیتا ہوں کہ ہم یہاں پر یہ بات ہے کہ خدا جو ہے وہ پھلوں کی ہی بات کر رہے ہیں. خدا اگر ببلیکل ٹرم ہم دیکھیں تو یہاں پر روح کے پھلوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں خدا سے جو ہے وہ مانگنا ہے، اور جو کچھ مانگیں گے خدا دے. خدا ہر اسپیکٹ میں برکت دیتا ہے. آپ کے فائنینسز میں، آپ کے بزنس میں، آپ کے بچوں میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے ہر ایک چیز میں خدا برکت دیتا ہے. اگر پیدائش 26 باب میں جائیں تو اسحاق کو خدا نے اتنی برکت دی، خدا کا ہاتھ اس کے اوپر تھا کہ وہ اتنا مالدار ہو گیا کہ لوگ اس سے جو ہے وہ کہتے تھے کہ بھائی تو ابھی ملک کہتے ہیں کہ تو یہاں سے چلا جا. تو یہ چیز ہے کہ خدا کے خادم آپ اٹھا کے دیکھ لیں، نبی اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ چھوٹے موٹے نہیں تھے. ابراہم ایک امیر ترین آدمی تھا، اسحاق ایک امیر ترین آدمی تھا، ٹھیک ہے. داؤد کو جب خدا نے چنا تو خدا نے اس کو چرواہے سے بادشاہ بنا دیا. آپ دیکھیں یوسف کی ہم بات کر رہے تھے، یوسف کو خدا نے چنا، خدا نے اسے مصر کا حاکم بنا دیا. تو خدا چاہتا ہے، خدا دینا چاہتا ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ پہلے راست بازی کو پورا کرو، بادشاہی کی تلاش کرو تو ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. تو ساری چیزوں میں یہ سمجھتا ہوں وہ ساری چیزیں جو اکارڈنگ ٹو بائبل ہیں، جو خدا کی مرضی کے مطابق جب ہم مانگتے ہیں تو خدا ہمیں دیتا ہے. زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں پر ہمارا فوکس زیادہ ہے، ہم وہی مانگتے ہیں. لیکن شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو زندگی دینے والا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی دینے والا، ہم اس سے وہ چیز نہیں مانگ رہے. تو ہمارے مانگنے کا جو فوکس ہے وہ رانگ ہے. تو کس طرح سے مانگا جائے؟ پھر بات آ جاتی ہے وہاں ٹیچنگ کی اور پریچنگ کی، کیونکہ اس تربیت میں کچھ خلا رہ گیا ہے کہ ہم اس طرح سے مانگ نہیں پا رہے جس طرح سے کہ ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے. راست بازی کی تلاش کرو تو یہ تمام چیزیں
مل جائیں گی. تو پھر کیا مانگنے کی ضرورت ہے اور کیسے مانگنے کی ضرورت ہے؟ تو کیوں ہم اس طرح سے نہیں مانگتے؟ تو کہاں پر خلا رہ جاتا ہے، غلطی کہاں رہ جاتی ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں، میرا سکھانے والا ہے، کون ہے ذمہ دار اس کا؟ ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جب ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے جتنا زیادہ بھاگیں گے، دنیا کی چیزیں اتنی ہی زیادہ ہم سے آگے آگے بھاگیں گی. جب ہم خداوند کے کلام کے مطابق راستہ بازی کو پورا کریں گے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ دنیا کی چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی، تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں وہ سب کچھ کیوں نہ دے گا جو تم مانگتے ہو. تمہیں ہولی اسپرٹ کیوں نہ دے گا؟ تمہیں روح کی نعمتیں کیوں نہ دے گا؟ تمہیں وہ ہر ایک چیز جو دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں ضرورت ہے وہ تمہیں کیوں نہ دے گا؟ تو خدا سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ دیتا بھی ہے. ہم اس لیے نہیں پاتے کیونکہ بائبل مقدس، جیسے میں نے یسایہ 59 میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم صاف نیت سے نہیں مانگتے. ہم خدا کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے اکارڈنگ ٹو خدا کے کلام نہیں مانگتے. تو اس وجہ سے ہم ان چیزوں کو پاتے بھی نہیں ہیں. اور سم ٹائمز ہم خدا کی مرضی سے بھی نہیں مانگ رہے ہوتے. خدا ہماری زندگی میں کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں کچھ اور چاہیے. ہمیں موٹر سائیکل چاہیے، خدا ہمیں کار دینا چاہ رہا ہے. خدا کے منصوبے بڑے عمیق اور بھلے ہیں ہمارے لیے اگر ہم انہیں سمجھ جائیں تو. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ایک کلام سن رہے تھے اور اس میں ہم خدا کا خادم ہمیں کلام کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ہمیں پہلے خدا کے کلام کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. اگر ہم خدا کے کلام کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر شاید ہم بے شک چنے ہوئے ہیں یا ہم بلائے گئے ہیں، پھر ہم اس کالنگ کو، جو کالنگ ہے ہماری، ہم اس کی حقیقت کو جان نہیں رہے. تو جب ہم جان نہیں رہے اس کلام کو تو پھر یا تو ہم اس چیز کو خود صحیح طریقے سے ریسیو کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم اسے صحیح طرح سے ڈیلیور کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس کلام کو جس کو ہمیں سننا چاہیے ہم اس کو نہیں سن رہے؟ کیسے کلام کو سنا جائے، کیسے اس کے قریب آیا جائے؟ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے نہیں ہیں، اس کو اسٹڈی نہیں کرتے، اس پر میڈیٹیٹ نہیں کرتے اور سب سے اہم بات اس کو عمل میں نہیں لے کر آتے تو تب تک آپ فروٹفل بھی نہیں ہو سکتے. آپ اگر پھل لانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی کالنگ پر تو قائم رہنا ہے، آپ کو دعا میں تو ٹھہرنا ہے، کلام کا مطالعہ تو کرنا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کو لائے عمل میں بھی لے کر آنا ہے. آپ اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے آپ رول ماڈل ہیں، آپ ایک نمونہ ہیں. آپ دوسروں کے لیے کیا پیش کر رہے ہیں تاکہ دوسرا آپ کو دیکھ کے تبدیل ہو. ہمارے پاس 4 اناجیل ہے، 5ویں انجیل ہم خود ہیں. ہم خود ریپرزینٹ کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو اور خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں سے نظر آتا ہے. تو یہی ہے کہ جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے، اپنی بلاہٹ، اپنی کالنگ پر قائم نہیں رہیں گے، خدا کے کلام کو میڈیٹیٹ نہیں کریں گے اور اس کو عمل میں نہیں لے کر آئیں گے تو کس طرح پھر ہم پھل لے کر آ سکتے ہیں. انسان کی بحالی، اس کی نجات یسوع کو چنے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. خدا نے اسے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے چنا اور اس نے وہ سب کچھ کیا جو باپ نے اس کو کہا تھا. ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. آج کا خادم، ہمارا جو رول ماڈل ہے مسیح خداوند، اس کی تصویر کو دیکھ کر ہم کتنا اس بات کو اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں کہ ہاں بیٹے نے باپ کی مرضی کو پورا کیا اور اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے رول ماڈل کی مرضی کو پورا کریں. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس رول ماڈل کو آپ؟ بے شک خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں 7 بار کہتے ہیں میں ہوں اور کہتے ہیں دروازہ میں ہوں. اور خداوند یسوع مسیح کو چنے بغیر، اسے قبول کیے بغیر، اسے نجات دہندہ قبول کیے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اور ہمارا رول ماڈل خداوند یسوع مسیح نے کہا تم مجھ سے سیکھو. اور پولس رسول بھی کہتا ہے کہ تم میری مانند بنو جس طرح میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. تو ہم اگر خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، مسیحی ہیں، آپ اگر کرسچن علاقوں کا دورہ کریں تو آپ گلیوں کا دورہ کریں تو سب آپ پوچھیں گے آپ مسیحی ہیں، کہیں گے جی ہم مسیحی ہیں، جی ہم مسیحی ہیں. کوئی لڑائی جھگڑے کر رہا ہوگا، کوئی شراب پی رہا ہوگا، کوئی گالی کر رہا ہوگا، کوئی دوسرے کام، برے کام، کوئی عبادت بھی کر رہا ہوگا، لیکن وہ کیا کہیں گے؟ جی ہم مسیحی ہیں. تو مسیحی کا مطلب یہی ہے کہ مسیح جیسا. تو جب آپ مسیح جیسے نہیں ہیں، مسیح جیسے ایٹریبیوٹس آپ کی لائف کے اندر نظر نہیں آ رہے تو آپ مسیحی نہ ہوئے. تو ہمارا جو رول ماڈل ہے، ہمارا جو لیڈر ہے، ہمارا بانی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جب تک ہم اس کو فالو نہیں کرتے تو ہم کس طرح ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم پھر مسیحی نہ ہوئے. تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب. اب میں چاہوں گا کہ 1 منٹ کے لیے آپ کوئی پیغام اس حوالے سے، اپنی بلاہٹ کے حوالے سے
کوئی پیغام اور اپنے تجربے اور مشاہدے میں جو کچھ آپ کی آیا ہے، کوئی بات آپ کلیسیا سے، لوگوں سے، بیٹے بیٹیوں سے، بزرگوں سے آپ کہنا چاہیں تو موقع ہے آپ کے پاس، آپ کہہ سکتے ہیں۔ جی، جو ابھی بات مجھے سمجھ آ رہی ہے 1 منٹ میں بیان کرنے کے لیے، میں ان چنے ہوئے جن کی بلاہٹ ہوئی ہے ان خادموں کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اور میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سم ٹائمز کہتے ہیں کہ ہم اپنی بلاہٹ پر بھی شک کرتے ہیں، اور سم ٹائمز ہم خدا کے وعدوں پر بھی شک کرتے ہیں۔ ہمیں ٹھہرنے کی ضرورت ہے اور ویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا وقت پر سر بلند کرتا ہے اور سرفراز کرتا ہے۔ ہم جب کام کرتے رہتے ہیں تو یقیناً ہم ٹائم پر فروٹ پاتے ہیں۔ میں آج ان پاسٹرز کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں، انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لگے رہیں۔ جو خدا نے آپ کو ذمہ داری سونپی ہے، آپ کسی انسان کا کام نہیں کر رہے، آپ خداوند کا کام کر رہے ہیں، اور جب خداوند کا کام کر رہے ہیں تو 100% آپ فروٹ لے کر آئیں گے۔ آپ کو ٹھہرنے کی ضرورت ہے اور اپنی بلاہٹ کو یاد رکھیں کہ آپ کی بلاہٹ کیا ہے۔ سم ٹائمز ہماری بلاہٹ کچھ اور ہوتی ہے لیکن ہم کسی اور طرف لگ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل میری بلاہٹ ایوانجلزم ہے، یا مجھے خدا نے بلایا تو کراچی میں کام کر، اور میں UK بھاگ گیا ہوں، یا میں آسٹریلیا چلا گیا ہوں، یا میں امریکہ چلا گیا ہوں، اور وہاں پر میں 4 لوگوں کو سامنے بٹھا کر بیٹھا ہوا ہوں۔ تو ہم اپنی بلاہٹ پر جب کام نہیں کرتے تو ہم فروٹ بھی نہیں لے کر آتے۔ تو بہت ضروری ہے کہ خدا کی مرضی کو سمجھنا اور جاننا، خدا آپ کی زندگی میں کیا چاہتا ہے اور آپ کی بلاہٹ کیا ہے، خدا نے آپ کو کیا رویا دیا۔ جب ہم اس پر قائم رہتے ہیں یقیناً فروٹفل ہوتے ہیں۔ میرا یہ پیغام ہے تمام ویورز کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے اس موضوع کو آپ نے سنا، دیکھا۔ یقیناً جب ہم چناؤ کی بات کرتے ہیں تو ہم، جیسے میں نے شروع میں اس تمہید کو باندھا تھا اور آپ کے سامنے اس بات کو کیا تھا کہ جب چننے کی بات آتی ہے تو خدا اپنے لوگوں کو اپنے کام کے لیے چنتا ہے۔ وہ اپنے دل پسند لوگوں کو چنتا ہے، اور لوگ جو چنے جاتے ہیں جب اس رویا کو جو خدا کی طرف سے ان پر ہے وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں تو پھر یقیناً تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوتی ہیں۔ اور ہم عہد عتیق سے لے کر فضل کے دور تک ہم دیکھتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمیں بہت سی تبدیلیاں علاقائی طور پر، موسم کے لحاظ سے، لوگوں میں، کلیسیوں میں ہمیں بہت سی تبدیلیاں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ آج کا ماحول بھی کچھ اسی طرح کا ماحول ہے۔ آج بھی لوگ چنے جا رہے ہیں، بلائے جا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری بلاہٹ کیا ہے، ہم کس چیز کے لیے، کس کام کے لیے چنے جا رہے ہیں۔ اگر میں لکھنے کے لیے چنا گیا ہوں تو مجھے اس لکھنے پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے بولنے کے لیے چنا گیا ہے تو مجھے اس بولنے پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اگر لوگوں کے درمیان جا کر خدا کے کلام کو سنانے کے لیے چنا گیا ہے تو پھر مجھے اس چیز پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن شاید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں یہ بھی کام کر لوں، میں یہ بھی کام کر لوں، میں وہ بھی کام کر لوں، تو شاید 2 کشتیوں کا سوار کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے اور آپ کو آج کا کلام یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی بلاہٹ کو محسوس کرنا ہے، اسے پہچاننا ہے کہ وہ بلاہٹ بنیادی طور پر ہے کیا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنے نئے پروگرام میں، نئے مہمان کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، جو توڑے خداوند نے آپ کو دیے ہیں ان توڑوں کو اس کے نام کے لیے استعمال کریں۔ خوش رہیں، اوروں میں خوشیوں کو بانٹیں، اور چلتے چلتے ایک بات آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، خاص طور پر اپنی ماں کا خیال رکھیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔